نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین، جس طرح کہ آپ سب حضرات کو علم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر رمضان کے متعلق چند گزارشات پیش کرتے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک تمام دوست احباب کو شیئر کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک، ایک رمضان اگلے رمضان تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر کی نماز کے پہلے اگر اسے کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو جب وہ نماز ظہر عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے اس کے وہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پھر فجر تک، اسی طرح کوئی بندہ جمعہ پڑھتا ہے اور اگلے جمعے تک وہ کوئی صغیرہ گناہ کار لیتا ہے، ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جمعے کے ادا کرنے سے اس کے وہ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر کوئی بندہ روزے رکھتا ہے اور اگلے سال اس کی یہ نیت ہے کہ میں رکھوں گا، اور اس دوران کوئی صغیرہ گناہ ہو گئے، اگلے سال رمضان میں جب وہ روزے رکھے گا تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو رمضان مبارک ہمارے لیے بہت بڑا ایک پیکج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہم صغیرہ گناہوں سے نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں سے بھی معافی چاہیں، کیوں کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں، گناہوں کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اس سے پہلے معاف نہیں ہوتے۔ تو توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو گناہ ہوا خاص کر اس گناہ کا ذکر کر کے اللہ سے معافی مانگی جائے، دل بیزار ہو، دل پریشان ہو، آئندہ اس سے بچنے کا پکا عہد کرے۔ مثلا جھوٹ بولا تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرے، یا اللہ آئندہ سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں توبہ کرتا ہوں، اور دل میں بھی اس کے بارے میں نفرت ہو اور پکا عقیدہ ہو کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کرانا بھی ضروری ہے۔ تو رمضان مبارک کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں کہ رمضان مبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدنی تاجدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی، تو یہاں تک اگر بندوں کو معلوم ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان کیا ہے، یہ بندوں کو علم آ جائے کہ رمضان میں کیا اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہوتی ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ تو ناظرین و سامعین، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس قدر رمضان مبارک اللہ رب العزت کی فراوانیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنی مہربانیاں کرتا ہے، اور رمضان مبارک کے اندر صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک ہر لمحہ ہی عبادت میں گزرتا ہے۔ آپ سحری کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، آپ افطاری کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، تراویح پڑھتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، آپ حتیٰ کہ آرام بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ تو ہمیں رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اگلے سال ہماری زندگی میں رمضان مبارک نہ آئے، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ آج ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اگر آج ہم مرنے سے پہلے ہم نے راضی کر لیا رب کو، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر بھی، حشر بھی، پل صراط میزان، یہ سارے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور اللہ کریم ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔
تو آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی یہ عرض ہے کہ آپ رمضان میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔